السلام علیکم جی، یہ فیصل واڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو جو باتیں رہ گئی تھیں کیونکہ وہ کافی لمبی ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے پارٹ 2 جو ہے نا اس کو بنانے کا فیصلہ کیا کہ میں پارٹ 2 میں باقی کی باتیں کروں گا۔ اس میں عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے جو لانگ مارچ ہے اس کے بارے میں انہوں نے فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ یہ بڑا خونی مارچ ہوگا۔ مجھے ان تمام حقائق کا علم ہے کہ خونی مارچ کیسے ہوگا، میں اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، جہاں پہ اگر آپ کو علم ہو کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہونا ہے تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصل واڈا صاحب کو علم ہے بہت ساری چیزوں کا، اور فیصل واڈا صاحب 3 یا 4 بندوں کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا، 3 4 جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن فیصل واڈا صاحب نے ان 3 یا 4 جانوں کو جو ہے نا ان کو بچانے کے لیے پاکستانی قوم، پاکستان کے جوان، پاکستان کے بوڑھے، پاکستان کے بچوں کی جانیں جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ یہ سوال فیصل واڈا صاحب سے بنتا ہے کہ آپ نے 4 بندے جن کا آپ کو خدشہ ہے کہ شاید ان کی جان چلی جائے، اگر آپ ان بندوں کے نام لے لیں گے اس سازش کو بے نقاب کریں گے، لیکن آپ نے ان 4 بندوں کو بچاتے بچاتے پاکستانی قوم کو لانگ مارچ پہ جانے سے وجہ نہیں بتائی کہ بھی آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں شور شاٹ ہے کہ یہ بڑا خونی انقلاب آئے گا، بڑا خون ریزی ہوگی یہاں پہ۔ تو خون ریزی میں نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ 4، جب خون ریزی کا لفظ آتا ہے تو اس میں لا تعداد جو ہے نا وہ افراد شامل ہوتے ہیں جن کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب، آپ 2 3 دن سے خاموش ہیں، آپ بالکل پریس سے خط جو ہے نا وہ دور چلے گئے ہیں، کسی کیمرے کا سامنا نہیں کر رہے، کسی صحافی کے ساتھ آپ کا انٹرویو نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی، نہ پارٹی میں، نہ پارٹی باہر، نہ پی ڈی ایم والوں سے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ جبکہ آپ کی پریس کانفرنس میں یہ واضح طور پہ آپ نے بتایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہیں۔ رابطے ہونا بری بات نہیں ہے، ہونے چاہیے، لیکن آپ کو وہ واضح کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کیسے آئی، آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا ارشد شریف کو پاکستان میں کسی قسم کا تھریٹ نہیں تھا۔ کیا ارشد شریف صاحب نے آپ کے ساتھ ذکر کیا؟ اگر تو ارشد شریف صاحب نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے تو آیا جو انہوں نے وی لاگز میں اپنے ذکر کیا ہوا ہے، جو صدر صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، یا جو چیف جسٹس کو لیٹر لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ مجھے تھریٹس ہیں، قاتلان مجھے قتل کرنے کی جو ہے نا وہ سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو ارشد شریف صاحب نے اپنی زبانی اپنے ولاگز میں بیان کر دی ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر یہ بحث تو بنتی نہیں ہے نا کہ ان کے اوپر پریشر تھا نہیں تھا، ملک چھوڑنے پہ کسی نے مجبور کیا نہیں کیا، کس نے مشورے، کس کے مشورے میں باہر گئے، کس کے مشورے میں باہر نہیں گئے، یہ بحث بالکل فضول ہے۔ جب مرنے والے، شہادت پانے والے ارشد شریف صاحب کے خود کی زبانی وہ بیان کر چکے ہیں کہ ان کو تھریٹس ہیں، اس لیے اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کیسے قتل ہوئے، کینیا کی پولیس کے کس کے ساتھ رابطے ہوئے، کون وہاں پہ گیا ہوا تھا؟ کینیا کے وزیر خارجہ سابقہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جناب کچھ گنڈے، کچھ قاتل لوگ جو ہے نا وہ ارشد شریف کے پیچھے وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے تھے، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ان کے نوٹس میں یہ بات کیسے آئی؟ اگر تو ان کو تھریٹ نہیں تھا تو قاتل وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس کیس کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، ان کی باڈی لینگویج، ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کے حقائق۔ ایک طرف وہ اپنی آپ کو بڑا طاقتور جو ہے ایجنسی جس پہ ہمیں یقین ہے کہ واقعی بہت طاقتور ہے، انہوں نے خود ہی بیان کیا کہ ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے، اس چیز کا بھی پتہ ہے، اس چیز کا بھی پتہ ہے، اس چیز کا بھی پتہ ہے۔ یہ تھریٹ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کروایا، ان کی فرمائش پہ کیا گیا، جبکہ وفاقی حکومت کو نہیں تھا علم، حالانکہ وفاقی حکومت جو ہے نا ان کے وزراء اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ چلیں خیر چھوڑیں، اس بات پہ جو ہے نا بعد میں ولاگ پہ بات ہوگی، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کام ہو رہا ہے، کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے، کچھ انفارمیشن آئیں گی، کچھ میں بار بار دیکھ رہا ہوں ان کی پریس کانفرنس کو، تاکہ کوئی ایسی بات نہ چلی جائے میری زبان سے جو کہ ہماری پاک فوج کے خلاف ہو۔ ہم پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں،
پاک فوج کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے چند شخصیات ہیں، ان کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح میری کہی ہوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میری کہی ہوئی بات سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس پہ مجھے کسی قسم کا کوئی رنج علم نہیں ہونا چاہیے، رنج و غم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ میری بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح ادارے کو کوئی ہٹ نہیں کرتا. ادارے میں یا ادارے کو چلانے والے سربراہان جو ہیں ان کی بات ہوتی ہے کہ آیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے نا، اس کو چلانے کے لیے جو سیاستدان ہے، جمہوریت کبھی غلط نہیں ہوتی، اس کو چلانے والے لوگ یا اس پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ غلط ہوتے ہیں. جو ہمارے ملک میں گزشتہ 35-40 سال سے نہیں 50 سال سے یہ سلسلہ کار جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے. لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، آج لاہور ہی میں ہے. بڑی تعداد میں لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو ایک دفعہ پھر ایکسیپٹ کیا اور حکومتی بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا. لاہور نون لیگ کا گھر تھا، لیکن جو آج کی پوزیشن ہے اس نے واضح کر دیا کہ اب لاہور بدل چکا ہے. آگے دیکھتے ہیں شہدرہ میں، گجرانوالہ میں، دسکرہ میں، سیالکوٹ میں جو روٹ ہے وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں، کیا واقعات ہوتے ہیں. ملک میں بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمرجنسی کی باتیں بھی آ رہی ہیں، گورنر راج لگانے کی باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن نہ پنجاب میں، نہ کے پی کے میں، نہ دوسرا جو ہے گلگت بلتستان، وہاں پہ گورنر راج نہیں لگ سکے گا. تو آگے دیکھتے ہیں، ویلاگس کے ذریعے آپ کو انفارم کرتا رہوں گا. اگلے ویلاگ کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.